اے اللہ ہم 100 آدمی 200 آدمی اپنے ناشتے کا کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں, اونٹ کے کھانے کا انتظام ہم نہیں کر سکتے. ہمارا 1 مہینے کا ناشتہ اونٹ کا 1 نوالا. اگر اللہ میاں ایسے کہتے کہ بھئی اونٹ کا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ, تو ہم اونٹ سے کہتے تو اکیلا چلا جا, ہم یہیں اچھے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر اللہ میاں کہتے, دیکھو ہم گھوڑا لے کے جاتے ہیں تو گھوڑے کا چارہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا. ماہرین گھوڑی یاد سے پوچھ لیں آپ, یا تو وہ سفر ایسی جگہ کر رہے ہوں گے جہاں گھاس پھوس ہوگی. لیکن ریگستان میں اگر سفر ہے, گھوڑا زندہ نہیں رہ سکتا, اس کا زیادہ رہا, اس کا چارہ لے جانا پڑے گا, اور لے جا سکتے ہیں, اتنا نہیں کھاتا وہ. اور اس کا چارہ بھی آپ نے اگر گھوڑے کا لے کے جانا ہے تو لاد کے اونٹ پہ ہی لادنا پڑے گا. وہ آپ شاپر میں ڈال کے نہیں لے جا سکتے, اس کے لیے بھی اونٹ کا سہارا چاہیے آپ کو. گھوڑے کو زندہ رکھنے کے لیے اونٹ کے لیے کون سہارا بنے گا؟ کاش سمجھ میں آ جاتی, آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں بہت پریشان ہوں یار, بہت پریشان ہوں. ایک صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے نظریہ ارتقاء پہ نا, مجھے کہنے لگے آپ پڑھے, میں نے یہ یوں کر کے ثابت کیا. میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی. میں نے کہا اتنی لمبی کتاب اس ٹاپک پہ بنتی ہی نہیں ہے. 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں جواب دے دو بھائی, 2 اور 2 4 کی طرح چند باتوں کا جواب دے دو یار. چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو گئی؟ چینجنگ تو آسان ہے, جب وہ نہیں ہو رہی تو بن کیسے گئے؟ میں نے کہا اس پہ کتاب لکھ لے بھائی تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میرا ٹاپک یہ نہیں تھا, لیکن اب چھیڑ دیا ہے, اونٹ پہ آ گئے ہیں تو اب اونٹ کو گھر تک تو پہنچائے نا. ویسے بھی وہ سواری کے لیے. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, زاد راہ کے لیے اونٹ کا زاد راہ کوئی لے جا سکتا تھا؟ آپ نے اپنے جو سواری تھی گدھے گھوڑے, ان کے لیے آپ نے گھاس, اونٹ کے 1 مہینے کی گھاس چاہیے نا آپ کو, لوسن چاہیے, گھاس چاہیے, دانا چاہیے, وہ بوریاں بھر کے آپ نے اونٹ کے پیٹھ پہ لاد دی کہ ہمارے گھوڑے کا بھی انتظام ہو گیا. 1 بورا آپ نے 1 مہینے کا راشن, اس میں اپنے پراٹھے, اپنے انڈے, اپنے مکھن, گھی, یہ جو بھی چیزیں جو 1 مہینے تک, انڈے تو اسٹور نہیں ہو سکتے میرا خیال ہے, وہ تو خراب ہو جاتے ہیں, تو گندم, یہ ساری چیزیں آپ نے اونٹ پہ ڈال دی. یہ آپ کا زاد راہ ہو گیا 1 مہینے کا. پہلے تو 2 6 مہینے کے سفر ہوتے تھے, میں تو 1 مہینہ شارٹ کر کے بتا رہا ہوں سائنسدانوں کو سمجھانے کے لیے کہ یار فرض کر لو 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا. اب سوال پیدا ہوتا, اونٹ بولے گا میں کیا کھاؤں گا, سب کا کھانا میرے پیٹھ پہ ڈال دیا تم نے, تو کیا 1 مہینے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ سب کا پانی مشکیزوں میں بھر کے میری پیٹھ پہ لاد دیا کہ پتہ نہیں صحرا میں کہیں پانی ملے یا نہ ملے. آپ جہاز سے جب سفر کرتے ہیں نا, سعودی ایئر لائن سے جاتے ہیں, قطر ایئر لائن سے, ایمریٹ سے, کھڑکی سے جھانکا کریں نیچے, شیشہ بند ہوتا ہے, سنو شیشہ کھول کے جھانکنا شروع کر دیں. صحرا, لمبے لمبے بڑے بڑے صحرا, کہیں پانی کا نام و نشان نہیں, گھاس تنکے کا نام و نشان نہیں. اب جناب 1 مہینے کا راشن سارا آپ نے کس پہ ڈال دیا؟ بولو یار. کیمل پہ ڈال دیا, اونٹ پہ ڈال دیا. اونٹ آپ سے پوچھے گا ان سب کا کھانا تو میں نے اٹھایا ہے, میرا کھانا تمہارا باپ اٹھائے گا. اگر کراچی کا ہوتا اونٹ تو یہی کہتا نا, میرا کھانا تیرا باپ اٹھائے گا, میں کیا کھاؤں گا. اور اونٹ بزبان حال یہ بھی کہتا ہے, یہ جتنے گدھے گھوڑے اور انسانوں کے کھانے تم نے میری پشت پہ لادے ہیں نا, یہ میرے 2 نوالے ہیں. میرا دل آ گیا نا, پلٹ کے ایسے سڑپ کر جاؤں گا میں. اونٹ ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے, ہم نے ابھی بقرعید میں رکھا تھا نا, بقرعید میں 4 دن کے لیے اونٹ پالا ہم نے, تو ہمیں اندازہ ہو گیا یا تو بچے پال لو یا اکیلا اونٹ پال لو, دونوں میں سے ایک چیز ایٹ اے ٹائم پالی جا سکتی ہے. لیکن ویسے ایک بات ہے, اونٹ پالیں گے تو بچے بھی آسانی سے پل جاتے ہیں. بچے بڑا انجوائے کرتے ہیں اونٹ کو. اچھا, اونٹ جتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا, ایسا شرارتی ہوتا نہیں ہے, اتنا ہی سیدھا شریف ہوتا ہے. اور ان میں جو شرارتی ہو گیا تو وہ تو پھر ناممکن ہے نا, اس کو پالنا ممکن ہی نہیں ہے, وہ تو گردن پکڑ کے دبا دے گا آپ کی.
اکثر شریف ہی ہوتے ہیں. تو اتنے سیدھے, جتنا اونچا ہے, جتنی پاور ہے اس کے اندر, اتنا ہی اللہ نے اس کو شرافت سکھائی ہے. گائے بیل میں اتنی شرافت بکریوں میں نہیں ہوتی جتنی اونٹ میں ہے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے, اس لیے کہ گائے اور بیل کی بدتمیزی افورڈ کر سکتا ہے آدمی. اونٹ اگر بائی نیچر بدتمیز ہوتا تو صرف اونٹ ہی ہوتا. ہم لوگ ہوتے, ہم نہیں ہوتے. کیونکہ گائے تو آئے گی, ٹکر مارے گی نا, دور سے آ رہی ہے, ہمیں بھاگنے کا موقع ملے گا. اونٹ تو صرف یوں اٹھاتا ہی ہے, یہ اتنا بڑا چپو لائے گا ٹھیک ہے, پچک کر کے گئے ہو صاحب. تو خیر, تو آپ نے سارا راشن ڈال دیا کس کے پیٹھ پہ؟ اونٹ کی پیٹھ پہ. اب اونٹ کا راشن کہاں گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اونٹ کو بنایا, کیسا بنایا؟ اللہ کہتے ہیں جب مقام پر تھے نا تم, جہاں تمہارے لیے اس کو چارہ کھلانے کا انتظام تھا, اس وقت اس کو کھلا چھوڑ دیتے. یہ اتنا کھائے گا کہ جتنی ضرورت ہے وہ بھی, اور جو اضافہ ہے وہ اسٹور بھی کرے گا. یہ کئی ہفتوں کا کھانا کیا کر لے گا؟ اسٹور کر کے رکھے گا. اس کی ٹینشن مت لو.